لیکن جو بڑا جانور ہوتا ہے وہ اس جالے کو پھاڑ کے گزر جاتا ہے. ان دا سیم وے ان دس کنٹری، اگر آپ نے ریمن ڈیوس نے یہاں پر بڑے بازار میں 2 لوگوں کو گولیاں مار دی، تو شام کے وقت اگر وہ کہے گا نا مجھے برگر لا کے دو میکڈونلڈس کا، وہ بھی پیش کریں گے وزیر داخلہ صاحب، اور اس کو فلائٹ میں بٹھا کے الوداع کر کے آئیں. اور اسی طرح آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی بالاچ بلوچ کی طرح کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہزاروں یہاں پر موب لنچنگز ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جن کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی کیس لڑنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کے اوپر قانون کا اطلاق ہوگا اس کی وجہ سے، کیونکہ اسی لیے کہ پریولیج نہیں، کوئی بیوروکریسی میں کوئی جج کوئی جرنیل جاننے والا نہیں ہے. تو یہ جو ریاستی ڈھانچہ ہے یہ اسی کلونیلزم کی ایکسٹینشن ہے جو کہ گورے نے یہاں نافذ کیا تھا. اور تقریباً 200-250 سال میں 45 خرب ڈالر گوروں نے یہاں سے لوٹ لیا، 45 ٹریلین ڈالرس، جس میں ہیرے جواہرات یہاں کے تھے، را مٹیریل تھا، مسالے تھے، سلک تھی، اون تھی، کپڑا تھا، وہ سارا کچھ یہاں سے لے کر جا رہے تھے. اور ہمارے جو بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران تھے وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ترکی کی خلافت کے لیے لڑو. آج تک بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کو ڈسٹریکشنز میں ڈال کے آپ کی ساری انرجیز وہاں پہ برباد کر کے ریئل ایشوز سے ڈائیورٹ کرنا ان کا پہلا جو ہے نا وہ پرائمری فوکس ہوتا ہے. اور اس میں ہم لوگ کنزیوم بھی ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم کود پڑتے ہیں اس نواز شریف، اس عمران خان، اس زرداری کی جنگ کے اندر، جبکہ ہم سب کا اس سے کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ہمارا نمائندہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس کو بھی آپ تھرون پہ بٹھاتے ہیں وہ انہی 50-60 لوگوں کی ایک ان میں سے 10 بندے اٹھا کے کابینہ بنا لیتا ہے اور ری برانڈنگ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ نئی پارٹی ہے، یہ نئے چہرے ہیں، یہ آپ کے تحفظات کو جو ہے نا وہ سنیں گے اور آپ کے تمام مسائل کو دور کریں گے، جو کہ بالکل کمپلیٹ فراڈ ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے بچے یہ باہر بھیج دیں گے سارے، چاہے وہ مولوی حضرات ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے علماء یہاں پر جو سیاست کے نام پہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں وہ کیوں نہ ہوں، اپنے بچوں کو اس آگ میں نہیں جھونکیں گے. اس کا ایندھن بنائیں گے ایک عام آدمی کو کہ تم لڑو، تم مرو، باہر آؤ، جدوجہد کرو، اور اپنے بچے میرے یو کے میں بیٹھے ہیں آرام سے، وہ یہاں نہیں آئیں گے کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ ایلیٹ کیپچر کا جو ایشو ہے اسے ہم نے توڑنا کس طرح سے ہے، اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. اب اس میں سبسڈیز اتنے بڑے نمبر میں دی جاتی ہیں کہ اگر میری ایک بہت بڑی انڈسٹری یا فیکٹری ہے یا میں نے کوئی کارخانہ لگایا ہے تو میں چاہے گیس چوری کروں، بجلی چوری کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر 5 مرلے کا گھر ہے اور 70,000 روپے بل آ گیا، میں نے نہیں دیا، تو وابڈا کا افسر پہلے آ کے گالیاں دے گا، اس کے بعد میں میٹر کاٹ دے گا. تو قانون کا اطلاق بھی کمزور کے اوپر ہوگا. ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ پاسکو جو کہ گندم کو باہر سے امپورٹ کر رہا تھا، اور ٹی سی پی، یہ 2 ادارے ہیں، $132 ملین کا نقصان کیا ہے. پچھلے سال جو انہوں نے گندم باہر سے امپورٹ کی، عام کسان کی انہوں نے زندگی تباہ کر دی. اس کے پاس گھروں میں ذخیرہ ہوئی ہوئی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے، پہلی چیز یہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو فرٹیلائزر کمپنی ہے وہ بھی سارا مافیا ہے، اور یہ وہ مافیا ہے جس کو ساری سپورٹ حکومت کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ جس بھی قسم کی سبسڈی ڈیمانڈ کریں گے ان کو دی جائے گی. ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ 152 ارب روپے یعنی کہ 152 بلین روپیز کی سبسڈی فرٹیلائزر کمپنیز کو دی گئی گیس کے اوپر. یعنی کہ اگر میرا فرٹیلائزر کمپنی کا کاروبار ہے تو مجھے مفت گیس ملے گی، 150 ارب فری میں پھونک گیا. اس کے بعد میں قیمت بھی اپنی مرضی کی تعین کی میں نے، اور میری مرضی ہے میں کسان کو جتنے مرضی کا ایک کھاد کا پیکٹ یا جو مرضی میں نے بیچنا ہے میں بیچوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ جو حکمران اشرافی ہے اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس کے اندر. شبر زیدی صاحب جو کہ ایف بی آر کے چیئرمین تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ جب بھی ہم نے کسی سیکٹر کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی تو ایک وفد آیا، اوپر سے ایک فون آیا کہ یار ان کو چھوڑ دیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، اس کے علاوہ آپ نے جسے ٹیکس کرنا ہے کر لیں. تو یہاں پر جب ریاست کا یہ حشر ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے پراپرٹی مافیا سے لڑ نہیں سکتی، وہ فرٹیلائزر مافیا سے لڑ نہیں سکتی، وہ شوگر مافیا سے لڑ نہیں سکتی. یہاں پر آپ رائیونڈ روڈ تک سفر کر لیں لاہور کے اندر، ہر کلومیٹر کے اوپر آپ کو 10 سوسائٹیاں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، دن رات ایگریکلچرل لینڈ کو برباد کر رہے ہیں. یہ وہ شہر ہے جو اس وقت دنیا کا پلوٹیڈ موسٹ سٹی ان دا ورلڈ ہے. یہ ہمارے سر کا تاج ہے کہ یہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو ابھی سے ایسے انفیکچیس ڈیزیزز کا جو سامنا ہے جو کہ کوئی پوائزنس گیسز کو انہیل کرنے کے بعد جس کو ہوتا ہے وہ یہاں عام ہوا بنائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اربن پلاننگ ہی نہیں ہے. جس کا دل کر رہا ہے سوسائٹی کاٹ کے پلاٹ بیچی جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب ریاست خود یہ کاروبار کر رہی ہے تو میں بھی یہی کروں گا.
اب اگر میں جب کنٹونمنٹ کے ناکے سے اندر انٹر ہوتا ہوں تو ایک نیا پاکستان دیکھنے کو ملتا ہے جہاں ہر چیز آرڈر میں ہے، کوئی رکشے والا گھس نہیں سکتا، کوئی گدا ریڑھی والا آ نہیں سکتا، وہاں کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی، وہاں کوریج نہیں ہو سکتی، وہاں پر بالکل پلانڈ سوسائٹیز ہیں، 120 فٹ کی روڈ ہے، اس کے علاوہ گھر میں باہر اور پیچھے لان چھوڑنا ہے، ایبسولوٹ آرڈر دکھائی دے رہا ہے۔ تو بھائی یہ سارے قوانین باقی پاکستان میں کیوں نافذ نہیں ہو سکتے؟ اف یو کین ڈو دس ان DHA وائی ناٹ ان دی انٹائر پاکستان؟ بیکاز یو ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو ہیپن۔ یہی تو آپ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم ایک ایسی سیپریٹ کمپارٹمنٹلائز اسپیس بنائیں کہ ہم دکھائیں کہ یہاں پر پریویلیج ایلیٹ رہتی ہے اور اس ناکے سے اس طرف آئیں گے تو وہاں بھیڑ بکریاں ان کو چاہے مار دیجیے جا کے، لیکن یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر مذہب کے نام پہ وائلنس دیکھ لیجیے، آج تک کسی نے دیکھا DHA کے اندر کسی نے موب لنچنگ کی ہو، یا کسی کی ہمت ہوئی ہو کہ کوئی اشرافیہ کی خاتون کو جا کے پوچھے کہ تمہارے کپڑوں کے اوپر حلوہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ صرف وہاں پر ہوتا ہے جہاں بالکل انڈر پریویلیج میسز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ جو مرضی کر دیجیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جو غریب کی صورتحال ہے اس کا تو 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، جب 51% بچوں کی انرولمنٹ کی ایج میں وہ گلیوں میں کھیل رہے ہیں، جس میں سے کچھ یہاں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو مستقبل کیا آپ نے پریڈکٹ کرنا ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ برباد ہے۔ کیونکہ 24 کروڑ انسانوں کا ایسا میس جو کہ الٹریٹ پیدا کر رہے ہیں آپ، جن کو سیوک سینس نہیں ہے، یا پھر یہاں پر بھکاریوں کے ریکٹس چل رہے ہیں۔ ابھی اس وقت 99% ویزا ریجیکشن ریٹ ہے دبئی کا۔ تو یہ آخری برادر اسلامی ممالک جو کہ ہمیں برداشت کر لیا کرتے تھے، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ادھر نہ آنا۔ اس کے علاوہ قوم کی تربیت اس طرح سے کی ہے کہ حرم کے اندر جا کے بھی جو جیبیں کاٹ رہے ہیں اس میں سے اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ نیشنل امبیرسمنٹ بن چکی ہے دنیا بھر میں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیشی کو امپلائی کر لیں گے، پاکستانی کو نہیں کرنا۔ اور اس کی مار کون کھائیں گے؟ ہم اور آپ، جو ایجوکیٹڈ یوتھ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آئے گا، نہ اسے کوئی ویزا دے گا، نہ اسے کوئی نوکری ملے گی باہر جا کے، اور باقیوں کے کارنامے اور ریاست کے ایڈونچروں کی قیمت میں ادا کروں گا، حالانکہ میرا قصور بھی نہیں۔ 2018 میں نے بٹھایا تھا TLP کو دھرنا دینے کے لیے فیض آباد کے اوپر، نہیں، لیکن اس کا خمیازہ مجھے بھی بھگتنا ہے کہ میری بھی فریڈم آف ایکسپریشن جائے گی، باقیوں کی بھی جائے گی، دھمکیاں بھی ملیں گی۔ ابھی اعزاز سید صاحب جو صحافی ہیں ان کو بھی فون آ رہے ہیں کہ آپ اپنی بکواس بند کر لیں، ادروائز بندوبست کر لیں گے آپ۔ اور اس کے علاوہ آپ باقی قبائلی علاقوں کا جو حال ہے وہ دیکھ لیجئے۔ بنوں کے اندر جو چند عرصہ پہلے فائرنگ ہوئی، اس پہ ہم نے بھی بات کی، بڑا پریشر آیا ہمارے اوپر بھی۔ وہاں پر بھی کیا ہوا کہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جرگہ فیصلہ کرے کہ امن قائم ہونا چاہیے۔ تو اگر جرگے نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کس بات کا پروٹوکول لے کے کر رہے ہیں؟ ریاست کی ساری ٹیکس منی آپ کے جیب میں جا رہی ہے، پروٹوکول آپ کے پاس ہے، CM آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فیصلہ کون کرے؟ جرگہ۔ اگر آپ اپنے جوڈیشل سسٹم کو مانتے خود نہیں ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک پیرالل جوڈیشری ہے جرگے کے نام پہ، وہ امن قائم کر لے گی، ہم نے نہیں کرنا، تو پھر آپ گھر چلے جائیں، استعفے دیں اور ختم کریں اس ریاست کو۔ تو یہ ہے کہ جہاں پر عام آدمی مار کھا رہا ہوگا وہاں لوکلز کے اوپر بات ڈال دینی ہے کہ آپ فیصلہ کریں۔ اسی طرح پارا چنار کے اندر دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی یہی ہے کہ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ آپ دو کمیونٹیز ہیں، آپس میں فیصلہ کر لیں، اپنے رحم و کرم پہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے بیچ میں۔ ہاں، وہ صرف وہاں پر انٹرسٹڈ ہے جہاں پر کوئی امیر ترین خاتون جو کہ کسی بڑی لون کی کمپنی کی مالک ہے، اگر اس نے 3 لوگوں کو نیچے دے دیا نا، تب ریاست انٹروین کرے گی، اور وہ کہے گی کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ شی از ون آف اس۔ اگر ڈیفائن کر لیا نا کہ میرا راستہ یہ ہے، میں نے یہاں پر پہنچنا ہے، یہ میری پوٹینشیل ہے اور میں نے اس کی پیک کو یوٹیلائز کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر آپ سوشل جسٹس کے لیے آواز اٹھائیں گے تب اس کی ویلیو ہوگی۔ ادروائز کیا ہوگا؟ میں اکیلا پریس کلب کے باہر کھڑا ہوں گا، مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کوئی مجھے جانتا تک نہیں ہے، میرے لیے کون آواز بلند کرے گا یہاں؟ تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے کچھ ان سے بھی سیکھنا پڑے گا۔ آل ایکوزیشن آف کیپٹل از ناٹ بیڈ، اور اس کے بعد میں اس انفلوئنس کو ری ڈائریکٹ کریں لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہ آپ صرف سیلف موٹیویٹڈ ہو کے لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے ان کی جیبوں سے پیسے نکالتے رہیں اور کچھ کریں نہ عوام کے لیے۔ آپ کو یہاں بیٹھ کے ابھی کچھ پیسے مل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یا مجھے یہاں آ کر کوئی بینیفٹ مل رہا ہے آپ لوگوں سے؟ نہیں، ہم سب اسی لیے آئے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کریں۔ تو یہ سب چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ فوکس آن یور ایجوکیشن ایز ویل، اور اپنی افیکٹو کمیونیکیشن پہ یا اپنی اسیشن پہ اتنا کام کریں کہ جب آپ گفتگو کریں، بات کریں، تو ایک تو وہ سمجھ آئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اثر ہو۔
کیونکہ اس ایلیٹ کا جو کیپچر ہے اس کو توڑنے کے لیے آپ لوگوں کو ہی آگے بڑھنا ہے. لوگ سلوشن یہ پوچھتے ہیں کہ پھر سلوشن کیا ہے؟ آپ لوگ سلوشن ہیں سارے جو بیٹھے ہیں. کیونکہ اگر 51% پاکستان کے نوجوانوں کا کنسنسس اس بات پہ ہو جائے کہ ہم نے ان لوگوں کو مزید برداشت نہیں کرنا اور ان کے جعلی الیکشنوں کا ٹرن آؤٹ رزلٹ 5% سے اوپر نہ آئے تو پوری دنیا بھی ان کے اوپر تھوکے گی اور مذاق اڑائے گی. نہ ان کے فیس سیونگ کو کوئی لیجیٹیمیٹ سمجھے گا اور نہ کلرک جس کا نام وزیر اعظم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا کلرک ہوتا ہے اصل میں اس ملک کے اندر نہ اس کو کوئی قبول کرے گا اس کے بعد. تو اس اشرافیہ کو فیس سیونگ دینا چھوڑ دیں. جب ان کی لیجیٹیمیسی ختم ہوگی تبھی ان کا نظام گرے گا اور جو نیا نظام بنے گا وہ آپ جیسے لوگوں کا ہونا چاہیے. جس طرح کسی حد تک میں کہوں گا بنگلہ دیش میں یہاں سے زیادہ پبلک اویئرنیس موجود ہے. اگر وہاں ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہندوستان میں لینڈ ریفارم ہو چکی ہے یہاں بھی ہو سکتی تھی. یہ تبھی ہوگا جب آپ لوگ انفارمڈ یوتھ کے طور پہ کرٹیسزم کریں اور ایجوکیٹ کریں اپنے سراؤنڈنگس کو, اپنے علاقے میں اپنے گھر والوں کو, باقیوں کو, کہ اشرافیہ کی جنگ کا ایندھن بن کے اپنی زندگی برباد نہ کیجیے. فوکس آن یور اون سیلف اینڈ ٹرائی ٹو بلڈ اے نیو اسٹرکچر against the structure that they have built to just exterminate you guys and exploit you people as well. Any questions? I'm here. Thank you.